الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ مختلف روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں موقع بموقع مردوں سے خطاب کرتے ہیں، عورتوں سے خطاب نہیں کرتے، اور عورتوں کو جو احکام دینے ہوتے ہیں وہ بھی مردوں کے واسطے سے دیتے ہیں، یعنی مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں کرتے۔ جیسے اقیم الصلاۃ، حالانکہ جس طرح مردوں پر نماز فرض ہے عورتوں پر بھی نماز فرض ہے، لیکن صیغہ مذکر کا ہے۔ آتوا الزکاۃ صیغہ مذکر کا ہے، حالانکہ زکوٰۃ عورتوں پر بھی فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے جس طرح مردوں پر فرض ہیں عورتوں پر بھی فرض ہیں، لیکن صیغہ مذکر کا استعمال کیا۔ تو مؤنث یعنی کہ عورتوں کو خطاب نہیں کرتے یا مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں کرتے، تو اس پر ان کی دلجوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، جس کے اندر برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے اور مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے۔ باقی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ موقع بموقع مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں کرتے، حالانکہ خطاب دونوں کو ہوتا ہے اور وہ احکام دونوں سے متعلق ہوتے ہیں، تو اس کی حکمت اور وجہ مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، عورت پردے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کر کے ہمیں بتا دیا کہ عورت سے ڈائریکٹ خطاب ہی نہ کرو، مردوں سے خطاب کرو اور مردوں کو مسائل بتاؤ، مردوں کو تربیت دو، مردوں کو تعلیم دو، وہ جا کر عورتوں کو جا کر تعلیم دیں گی۔ خود خاوند اپنی بیوی کو سکھائے اور تعلیم دے، اور جو عام مسائل ہیں وہ اپنی اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، وہ جا کر اپنے گھر میں تعلیم دیں۔ تو یہ مؤنث اور مذکر کا صیغہ استعمال کرنے میں اور یہ اسلوب اختیار کرنے میں ایک حکمت علماء کرام نے یہ لکھی۔ بہرحال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صیغے استعمال کیے ہیں اور مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں ان صفات کا حامل ہونا چاہیے، چاہے مرد مسلمان ہے چاہے عورت مسلمان ہے، اس کو ان صفات کا حامل ہونا چاہیے، اور اس طرح وہ کامل درجے کا مسلمان بن جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والے عورتیں، اور والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ اسلام اور ایمان میں موٹا یہی فرق ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ اسلام ہے، اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل کے اندر جو ایمان اور یقین اور اعتقاد ہوتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کو تصدیق قلبی کہتے ہیں، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال اور جوارح کے ساتھ ہے، اپنے اعضاء اور جوارح سے جو دوسرے کو نظر آتا ہے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ آگے فرمایا والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ فرما برداری بڑا عام لفظ ہے، تمام اللہ کے احکام کو ماننے کا نام فرما برداری ہے۔ ویسے قنوت کا معنی یہ کیا گیا ہے المداومۃ علی الطاعہ والقیام بہ، کہ ہمیشہ جو ہے اطاعت پر ہمیشگی کرنا۔ ایک کہا مان لیا پھر دوسرا کہا نہیں مانا، اس کو قنوت نہیں کہتے ہیں۔ قنوت یہ ہے کہ ہر حکم ماننا، ہم ہمیشہ اللہ پاک کے احکام ماننا۔ 3 نمازیں پڑھ لی 2 نہ پڑھیں تو وہ قانت نہیں ہے۔ تو مداومت علی الطاعہ والقیام بہا، یعنی کہ جو ہے اطاعت جو ہے وہ دائمی ہو، ہمیشہ ہو،
روزانہ ہو اور بار بار ہو، جب بھی اللہ کا حکم آئے اس کی اطاعت ہو، اس کو قنوت کہتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے، سچ کرنے والے مرد اور عورتیں جو اپنے قول اور عمل دونوں میں سچے ہوں، قول میں بھی سچے ہوں اور عمل میں بھی سچے ہوں۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کے بار بار یہ معنی لفظ آتا رہتا ہے، تو اس کی 3 اجزاء علماء کرام نے لکھے ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، یعنی کہ نیکی کے کاموں کے کرنے میں جو پریشانی اور مشقت آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، اس کو برداشت کرنا۔ بعض اوقات نیکی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، مثلا شادی ہے، اب شادی کے موقع پر شریعت کے احکام کی پابندی کرنے میں برادری بھی بعض اوقات ناراض ہو جاتی ہے، بعض اوقات اولاد ناراض ہو جاتی ہے، بعض اوقات اولاد نیک ہوتی ہے تو والدین بے روی کے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بگڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو، تو اس میں تکلیف تو آئے گی نیک کام کرنے میں، اس میں اپنے آپ کو جما کے رکھنا۔ اسی طرح بعض اوقات گناہوں سے بچنے میں بھی تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، اس کو بھی برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ عام حالات کے اندر کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا، تو اس میں بھی اپنے آپ کو قابو رکھنا، یہ بھی صبر عند المصیبہ ہے۔ تو صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ۔ اب صبح ٹھنڈی ہوا میں چل کر آنا، مشقت تو ہوتی ہے لیکن برداشت کر لینا، بھئی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھوں گا، اگرچہ گھر میں بھی نماز ہو جائے گی لیکن ایک نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، تو اس مشقت کو برداشت کرنا ہے، صبر علی الطاعہ ہے۔ اس میں صبر عند المصیبہ ہے، صبر عن المعصیت ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ خشوع کا اصل معنی ہوتا ہے قلبی جھکاؤ، قلبی توجہ، یعنی انسان جب نیکی کرتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز جب پڑھے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، پھر یہ نماز کبھی مشکل نہیں رہتی اور کبھی گراں اور مشقت والی نہیں رہتی۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، پہلے بارے میں فرمایا نماز بڑی گراں ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ان کے لیے۔ تو جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خشوع خضوع کرنے والے، ان کے لیے نماز کوئی گراں نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں، یعنی دل سے پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ جسم مسجد کے اندر حاضر ہو اور دل و دماغ کہیں اور متوجہ ہو، یہ خشوع نہیں ہے۔ خشوع یہ ہے کہ جس طرح ہمارا جسم اللہ کے دربار میں آ کر حاضر ہو گئے ہم، اسی طرح ہمارا دل و دماغ بھی اللہ کی طرح متوجہ ہو، تو پھر یہ حقیقی نماز ہوتی ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اس کے اندر صدقہ واجبہ بھی آ گیا اور صدقہ نافلہ بھی آ گیا، واجبہ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اس کے اندر بھی فرض روزے بھی آ گئے اور نفلی روزے بھی آ گئے، کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھ لیے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے پوچھا، یا صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کون سی چیز جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی ہے؟ کون سی چیز؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ و رسول عالم، آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ منہ اور شرمگاہ یہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے یہ 2 اعضاء ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو کہ اس کو صحیح استعمال کرو گے شریعت کے منشا کے مطابق، ایک زبان کو جو 2 داڑھوں کے درمیان ہے اور ایک شرمگاہ کو جو 2 رانوں کے درمیان ہے، میں محمد تمہارے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والیاں، تو یہ جن کے اندر صفات ہوں گی، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خاص بخشش بھی تیار کر رکھی ہے، اور اللہ کی بخشش کے سوا کیسے ہم جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ